بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی۔ جو گستاخیہ کی ہیں اس کی بے شمار بے پناہ مذمت کرتے ہیں، اور اللہ نے اسے فوراً سزا دی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسے کیا سزا ملنی چاہیے، ہم لوگوں سے بھی رابطہ کیا گیا کہ آپ مراجع کرام سے آپ بیان لیں، فتویٰ لیں کہ اسے سزا کیا دینی چاہیے۔ اللہ نے گستاخ محمد کو نہ کل بخشا تھا، نہ آج بخش رہا ہے، نہ کل اللہ بخشے گا۔ پہلی سزا ایٹ اے ٹائم جو اللہ نے اسے دی، وہ سزا یہ ہے کہ جو سر ابھی تک خدا کے سامنے جھک رہا تھا وہ بتوں کے سامنے جھکنے لگا۔ دنیا طلبی نے تجھے کافر بنا دیا۔ تیری بساط کیا ہے پیغمبر کے سامنے؟ پتھر نبی کے ہاتھ پہ تو کلمہ پڑ چکا، تو سر جھکاتا پھرتا ہے پتھر کے۔ قیامت تلک اس پہ لعنت ہی ہوگی، قیامت تلک اس پہ لعنت ہی ہوگی، قیامت تلک اس پہ لعنت ہی ہوگی، جو کرتا ہے جاہل اہانت نبی کی۔ کر کے کسی کو پانی نہیں پلایا جائے گا، کسی یتیم کی مدد کرنی ہے تو اسے مذہب نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ کلمہ جو دنیا میں رائج ہوا اور یہ کردار دنیا میں جو ترسیم پایا، اس کے مصداق ابرز پیغمبر اسلام ہیں۔ دنیا کا دستور یہ تھا کہ اگر ہم پر ظلم کیا ہے تو ہم ظلم کریں گے، بطور انتقام ہم انتقام لیں گے۔ پیغمبر اسلام نے فتح مکہ کے بعد جب آپ نے مکے میں قدم رکھا تو سارا کفر کا جتنا لشکر تھا، قریش سب ششدر و پریشان تھے کہ اینٹ سے اینٹ بجائی جائے گی۔ کل ہم نے محمد کو پریشان کیا تھا، آج محمد ہم سے انتقام لیں گے۔ اور اگر لکھتے انتقام لیتے تو یقیناً تاریخ کو لکھنا پڑتا، اور مجبور تھی تاریخ لکھتی کہ کل آپ نے ستایا تھا، محمد نے اس کا بدلہ لیا ہے، اور انتقام لینے والا کبھی غلط نہیں ہوتا۔ لیکن پیغمبر اسلام نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اس لفظ کی لاج رکھ لی جس میں قرآن مجید میں کہا گیا کہ آپ محمد نہیں ہیں، صرف آپ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی صحابی نے آپ کے پہلو میں کہا الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، پیغمبر نے فوراً لفظ کو کاٹ کے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج درگزر کر دینے کا دن۔ حقیقت میں محب احمد مختار ہے، جو حقیقت میں محب احمد مختار ہے، کون کہتا ہے کہ اس کی کفار و مشرکین ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہوں کو، ایسے مراقد کو، ایسے مقامات کو ختم کیا جائے اور اسے مٹا دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس ختم کرنے اور مٹا دینے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ نشانات، یہ مقامات، یہ مقدسہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو انہیں دیکھ کر پھر اللہ کی یاد سے لوگ غافل ہو جائیں گے۔ کہ محفل نعت رسول عربی باقی ہے، محفل نعت رسول عربی باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمراں سخنی باقی ہے۔ محفل نعت رسول عربی باقی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عمراں سخنی باقی ہے۔ جن کے ہاتھوں میں تھے پتھر وہ سبھی ٹوٹ گئے، جن کے ہاتھوں میں تھے پتھر وہ سبھی ٹوٹ گئے، آئینہ اس کے تبسم کا بھی باقی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام
پیغمبر اسلام کے سلسلے میں ایک محیط نظر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت مثلہ لا قبلہ ولا بعدہ، میں نے پیغمبر جیسی ذات کو، شخصیت کو نہ ان سے پہلے دیکھا اور نہ ان کے بعد کوئی ایسا آئے گا۔ یعنی جناب امیر المومنین علیہ السلام یہ بتلانا چاہتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت سے پیغمبر اسلام کو جو خلق کیا ہے تو ظاہری خلقت کے لیے، اخلاق کی بلندیوں کے لیے اس نے انک لعلی خلق عظیم ضرور کہا ہے۔ میں اسی قرآن کی آیت جیسا ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں ما رأیت مثلہ لا قبلہ ولا بعدہ، میں نے رسول اسلام جیسا نہ پہلے دیکھا اور نہ رسول اسلام کے بعد ایسا کوئی بشر اس دنیا میں آنے والا ہے جو اتنی زیادہ عظمتوں کرامتوں کا کہ مالک۔ اس دور میں ایک انتہائی بے حقیقت شخصیت، یعنی کہ یہ وہ شخص ہے کہ میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کیونکہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے جناب زینب نے کیا کہا تھا یزید سے کہ یزید یہ تو وقت کی بات ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، انی لاستصغر قدرک، تیری حقیقت کیا کہ تجھ سے علی کی بیٹی بات کرے۔ اس شخص کی حقیقت کیا کہ ہم نبی کے غلام اس سے بات بھی کریں، لیکن ہاں کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہی ریزن جو جناب زینب نے دیا تھا کہ میں صرف اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہاں کھڑے ہو کر میں تجھ کو بتاؤں کہ یاد رکھنا انک لا تمحو ذکرنا، تو اے یزید ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ اس سے بھی جو بڑا اعلیٰ جملہ ہے، کمال کا علماء ہی سمجھیں گے اس کو، عوام اتنا نہیں سمجھ سکتے۔ ولا تمیت وحینا، وحینا کون کہہ رہا ہے؟ وہ ہماری وحی۔ اس نے کہا تھا کہ نبی پہ وحی نہیں آئی، زینب کھڑے ہو کے کہہ رہے تو ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتا، ہماری وحی، یعنی شہزادی زینب علی کی بیٹی، نبی کی نواسی، اس وحی کو جو نبی پہ نازل ہوئی تھی اپنی طرف نسبت دے کے کہہ رہے ہیں یہ وحی ہماری ہے، تو کون ہے مٹانے والا؟ آج ہم اس منحوس سے کہ جس نے یہ گفتگو کی ہے اس سے کہتے ہیں کہ یاد رکھ، یہ جس شخصیت کی تو توہین کرنا چاہتا ہے ہم اس کے غلام موجود ہیں، ہرگز تو ان کے نام کو نہیں مٹا سکتا اور وحی الہی کو تو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ جب یزید نہیں کر سکا اتنی بڑی حکومت کے باوجود، تو تیری کیا حقیقت ہے؟